السلام علیکم ناظرین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتیں بخاری شریف میں باب و حدیث انبیاء میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لیے ایک جنگل کا سفر کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چلتے چلتے یہ دونوں عورتیں بہت زیادہ تھک گئی اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ تھکان کی وجہ سے ان دونوں عورتوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کے بچے انہی کے پاس سو رہے تھے۔ جب یہ دونوں سو رہی تھی تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور ان دونوں عورتوں میں سے ایک بڑی عورت کا بچہ اپنے منہ میں دبا کر دور بھاگ گیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ دونوں عورتیں سو کر اٹھی تو بڑی عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو مر چکا ہے، اسی لیے میں اب جھوٹ بول کر اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لوں گی۔ یہ عورت کمزور بھی ہے اور یہاں جنگل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا کس عورت کا بچہ لے گیا ہے، اسی لیے اس بڑی عورت نے آگے بڑھ کر چھوٹی عورت کا بچہ اٹھا لیا اور شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ شہر پہنچ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں جھگڑ رہی ہیں تو لوگ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے آنے لگے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ بڑی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اور یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے۔ ارے اس کا بچہ تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ہڑپ لے اور مجھے میرے بچے سے الگ کر دے۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروایا جائے، کیونکہ ان میں سے ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں اس بچے کی ماں ہوں۔ آخر لوگوں نے کہا کہ چلو تم دونوں وقت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، وہیں اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ سارے لوگ ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت داؤد نے دونوں عورتوں کا قصہ معلوم کیا اور پھر ان عورتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے، تو ان میں سے بڑی عورت زبان کی بہت تیز تھی اور چھوٹی عورت بیچاری بول نہیں پاتی تھی، اسی لیے بڑی عورت نے دربار میں چلانا شروع کر دیا اور تیز تیز آواز سے بول کر خود کو ماں ثابت کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے اور یہی اس کی ماں ہے۔ وہ چھوٹی عورت اپنی بات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی، آخر اسے مجبور ہو کر اپنا ہی بچہ اس عورت کو دینا پڑا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے کیسے اپنے بچے کے بغیر سکون مل سکتا ہے۔ 10 دن گزر گئے تو پھر سے یہ چھوٹی عورت اس بڑی عورت کے گھر کے سامنے جا کر رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو، مجھے اس کے بغیر راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، میرا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے اور میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، میں تباہ اور برباد ہو چکی ہوں، میرا بچہ ہی میری زندگی ہے، تم میرا بچہ واپس کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بڑی عورت پھر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ عورت جب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم میرے گھر پر کیوں آئی ہو، اور شور مچانے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں موجود نہیں تھے، وہ کسی کام سے دوسری جگہ پر گئے ہوئے تھے، تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے ان دونوں عورتوں کا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ اے ہمارے بادشاہ سلامت، ان دونوں عورتیں کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ چھوٹی عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے اور دن رات اس عورت کے دروازے پر آ کر روتی رہتی ہے اور کہا کرتی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو ان دونوں عورتوں سے کہا کہ جب میرے ابا جان نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے تو تم ہوتی کون ہو اس بات کو دہرانے والی، اور اگر میں نے بھی دوبارہ فیصلہ کیا اور کسی ایک عورت کے بارے میں یہ حکم دے دیا اس کا بچہ ہے، تو دوسری عورت پھر سے لڑنا شروع کر دے گی،
इसी लिए मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करूँ कि फिर फैसले की जरूरत ही ना हो। छोटी औरत ने घबरा कर पूछा, ए बादशाह सलामत, आप क्या फैसला करना चाहते हैं? दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ और उस बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा ले लो और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी उस बच्चे को लेकर आया और हजरत सुलेमान के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें मंजर देख रही थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फैसला फरमाएंगे। सिपाही को पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा और एक एक टुकड़ा तुम दोनों औरतों को थमा दूंगा ताकि फैसला बराबर का हो जाए। ये सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही तलवार उस बच्चे की पीठ पर रखा तो वो छोटी औरत दौड़कर आगे बढ़ी और उस बच्चे की पीठ पर लेट गई। वो छोटी औरत कहने लगी, ये बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये बच्चा इसी बड़ी औरत का है और आप इसे ही दे दो। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और अब मैं कभी इस बच्चे के बारे में मुतालबा नहीं करूँगी। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नजरें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी और उसके ऊपर इस बच्चे के काटने का शायद कोई गम भी नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों में इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत तेज डांटा और कहा कि तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। ये सब मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया था कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए मैंने देखा। ये छोटी औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझे झूठ कहने लगी कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। इसका साफ मतलब तभी वो अपने बच्चे को कटता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। अगर उसको मार दिया गया तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा, अगर जिंदा रहा तो कम से कम मैं कभी कभी उसे देख तो लिया करूंगी। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर इस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा कि जा, मैंने फैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा है और इस पर तुम्हारा हक है। मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।